حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کریمہ میں 5 آیتیں ایسی ہیں جو مجھے دنیا اور دنیا کی جتنی بھی دولت ہے سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ محبوب اس سورہ کریمہ کی 5 آیتیں. پہلی آیت، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. ایک مفسر نے لکھا ہے الحدید یوزن بالطن والفواکہ توزن بالکیلو والذہب یوزن بالجرام والالماس یوزن بالقیرات وَأَمَّا الْأَعْمَالِ فَبِالذَّرَّةِ. اللہ اکبر. کتنی اچھی بات کہی. کہا کہ لوہے کو ٹن سے تولا جاتا ہے، سبزیوں کو اور پھلوں کو کلو سے تولا جاتا ہے، سونے کو گرام سے تولا جاتا ہے، الماس اور ڈائمنڈ کو قیرات سے کیرٹ سے تولا جاتا ہے، لیکن اعمال کا وزن ذرے سے تولا جائے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما. ہم حساب نہیں دے سکتے میرے رب، ہم حساب نہیں دے سکتے. ذرے سے تولنے پر آ جائے تو کیسے بچ سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں، ذرے سے تولا جائے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. ایک یہ. اور دوسرے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اللہ، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ سبب ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بخش دیا جانا. بڑے بڑے گناہوں سے بچو. بڑے گناہ کسے بولتے؟ بڑا گناہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر 3 باتیں ہیں. ایک تو اس پر حد شرعی ہو، جیسے چوری، حد شرعی کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے، برابر؟ تو جس پر حد شرعی ہو وہ بڑا گناہ ہے. زانی ہے، رجم کر دیا جائے. شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے لگائے جائے. یہ حد ہے، حد شرعی ہو تو بڑا گناہ ہے. اور دوسرے، جس گناہ کے اوپر لعنت اللہ کی ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، انسانوں کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو. کہا گیا یہ کام کرو گے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ کام کرو، جیسے علم کو چھپانا، کہا گیا یلعنہم اللاعنون، دنیا میں جتنے بھی لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر ہوا. دیکھو پر تو گویا کہ جس پر حد شرعی ہو کہ اس گناہ پر یہ حد لگائی جائے گی، چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ حد ہے، تو یہ چوری بڑا گناہ ہے. زنا کرو گے تو یا تو رجم کر دیا جائے گا اگر شادی شدہ ہو، اور اگر غیر شادی تو کوڑے لگائے جائیں گے. تو چونکہ اس کے اوپر حد شرعی لہذا بڑا گناہ ہے. اچھا، اور دوسرا ہے کہ لعنت ہو اللہ کی اس عمل کے اوپر. اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی لعنت، ایسا کرو گے تو اللہ کا غضب. تو جس فعل کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، بڑا گناہ ہے. اور تیسرے، جس پر جہنم کی وعید ہو کہ اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ 3 چیزیں جس عمل میں پائی جائیں وہ بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب چھوٹے گناہ ہیں. لہذا ان تمام گناہوں سے اگر بچتے ہو جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں تمہارے اسے معاف کر دے گا، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے. تو یہ 2 آیتیں ہوئیں. اور تیسری ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو آدمی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ کو وہ غفور الرحیم پائے گا. اللہ، یہ بالفعل آیت 3. اور چوتھی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کریں اور نبی کے پاس آئیں، یہ کہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں اور خود یہ بخشش اللہ سے مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب اور رحیم پائیں گے. اور 5ویں آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا سوائے شرک کرنے والے. شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا اللہ، اس کے علاوہ جس بھی گناہ کو چاہے معاف کر دے. وہ اس کی مشیت کے اوپر ہے، معاف کرے یا سزا دے
سزا دے کر جنت میں ڈالے، لیکن مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا۔ شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، جی جی، شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، لہذا بچو شرک کرنے سے، زندگی میں شرک نہیں آنا چاہیے، تو بہت خطرناک چیز ہے وہ، اس کے لیے بخشش کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ 5 آیتیں ایسی ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ آگے کہا گیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی دولت عطا فرمائی ہے، اگر وہ آدمی تمنا کرے کہ یہ دولت ختم ہو جائے، اس کے پاس سے ختم ہو کر کے مجھے مل جائے، جائز نہیں ہے۔ اس کے پاس سے ختم ہو کر کے مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، جائز نہیں۔ وہ یہ دعا کر سکتا ہے، میرے رب میرے بھائی کو جو نعمت تو نے عطا کی ہے وہ نعمت مجھے بھی عطا کرتے، ہاں جائز، یہ جائز ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس سے ختم کر کے نعمت کو مجھے دے دے، یہ کہے کہ جو نعمت تو نے میرے بھائی کو عطا کی ہے میرے رب وہ نعمت مجھے بھی دے دے، یہ کہہ سکتا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ